Islamic Research Center. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امام ابو بکر الجزائری کی بات سے ہم نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو برکتوں والا بنا دے. ابو بکر الجزائری لکھتے ہیں، عقیدہ ان فیصلوں کا نام ہے جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر، کانوں سے سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے پرکھ کر صادر کرتا ہے. یہ فیصلے دو ٹوک اور بے لاگ ہوتے ہیں اور عقل و نقل کی کسوٹی پر قطعی پورے اترتے ہیں. اسی لیے ایک بار جب انسان کا ذہن اس قسم کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں وہ ٹھان لیتا ہے کہ جو اس نے سوچا وہی برحق اور درست ہے، تو اب کوئی طاقت اسے اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتی، نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا نقص، فتور یا شک و شبہ اس کے دل میں پیدا کر سکتی ہے. عقیدۃ المومن میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اردو ٹرانسلیشن اس کا موجود ہے پیج نمبر 43 پر. ہم نے جو بات پڑھی ہے اس میں کچھ باتیں توجہ طلب ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر عقیدہ فیصلوں کا نام ہے. فیصلے کس کے بارے میں؟ فیصلہ اپنی ذات کے بارے میں، ہم کون ہیں، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے. یہ بنیادی سوالات ہیں. ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آتے ہیں. پہلی بات، پہلا فیصلہ. دوسرا یہ، جیسے ہم نے اپنی ذات کے بارے میں دیکھا ہمارا خالق کون ہے، تو دوسرا فیصلہ خالق کے بارے میں، وہ کون ہے، وہ کیسی ذات ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ کہ کیا کچھ ہے جو اس کی ملکیت میں ہے، اس نے انسان کو کس مقصد کے لیے تخلیق کیا، کائنات کیوں بنائی، کائنات اور انسان کو اس نے کیوں فنا کرنا ہے، اور اس ذات سے ہم نے کیسا تعلق رکھنا ہے. اسی طرح سے کائنات کے بارے میں فیصلے ہیں. مثال کے طور پر کائنات کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ نمبر 1 یہ کہ کائنات کا خالق کون ہے. دیکھیے، اس بارے میں انسان کا ذہن ہمیشہ الجھتا رہا ہے. بگ بینگ کی تھیری سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی عقل ناکام ہو گئی، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی، لیکن کرنے والے کے بارے میں وہ سوچتا ہی نہیں کہ کیا کس نے تھا. لفظوں میں دیکھیں تو اللہ، اور اسی طرح سے کائنات اور انسان. اس کے بارے میں جو بنیادی فیصلے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان کی رہنمائی کیسے کی؟ رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، فرشتوں کے توسط سے بھیجے، اور انسان سے توقع رکھی کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے عمل کرے گا، اور کامیابی صرف اس دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی ہے، لہذا بات آخرت کی ہے. آخرت کا فیصلہ یعنی کامیابی کے لیے کون سا میدان ہے. اور اسی طرح انسانی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کا فیصلہ انسان کرتا ہے یا فیصلے کسی اور کے ہیں؟ ہم جس رب پر بلیف کرتے ہیں اس رب پر اپنے سارے فیصلے ڈالتے ہیں. وہ رب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے. تو اگر ہم سادہ لفظوں میں دیکھیں تو ہمیں بنیادی جو فیصلے کرنے ہیں وہ عقیدے کے فیصلے ہیں، یعنی توحید، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر، رسالت اور کتابوں پر، اور تقدیر پر ایمان. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 6 بنیادی فیصلے ہیں، اور کسی نہ کسی اینگل پر، چاہے دنیا میں کوئی مسلمان ہو یا کافر، ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. مثلا فرض کریں
جو لوگ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، فیصلہ تو ان کا بھی ہے، کسی کو ماننا نہیں، فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے۔ جو دو پر بلیو رکھتے ہیں، کیا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا؟ فیصلہ ہے کہ دو ہیں۔ جو تین پر بلیو رکھتے ہیں وہ بھی تو فیصلہ کرنے والے ہیں نا کہ اللہ ایک نہیں تین ہے۔ تو فیصلہ تو ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، چاہے کوئی بے دین ہو یا دیندار، چاہے وہ صحیح دین سے تعلق رکھتا ہو یا غلط سے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ہم نے پہلی لائن میں ایک چھوٹی بات ابھی دیکھی ہے کہ عقیدہ چند فیصلوں کا نام ہے۔ وہ فیصلے کون سے ہیں جنہیں انسان اپنی عقل سے سوچ کر، کانوں سے سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے سے پرکھ کر صادر کرتا۔ اب آپ دیکھیے گا یہاں سے غلط فہمی نہ ہو جائے۔ عقل سے سوچ کر، عقل سے سوچتا راستہ نہیں ملتا، پریشان رہتا ہے، حل نظر نہیں آتا۔ کانوں سے سن کر یعنی وحی سے، وحی کی بات چاہے اللہ کی کتاب پہلے دور میں آئی یا آخری کتاب قرآن مجید ہے، وحی سے سن کر اور پھر اسی وحی کو سن کر اور قوانین الہی کے ذریعے پرکھ کر صادر کرتا۔ تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ عقیدہ ہمیں ملتا ہے اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ فیصلے کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے دو ٹوک اور بے لاگ ہوتے ہیں، یعنی اس میں نہ کمی نہ اضافہ۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ نہ کسی قسم کی کمی ہم کر سکتے ہیں نہ اضافہ۔ یہ فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ اسی کو تسلیم کر لینے والا مسلمان ہوتا ہے اور تسلیم نہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیے گا، اور عقل و نقل کی کسوٹی پر قطعی پورے اترتے ہیں۔ عقل سے مراد کیا ہے؟ جو ہمیں اللہ نے دولت عطا کی، جس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں، ادراک کرتے ہیں کسی چیز کا، یعنی یہ فیصلے، یہ عقیدے جو ہے نا، یہ عقل کی کسوٹی پر بھی پورے اترتے ہیں اور نقل کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں، یعنی ہمیں روایات سے بھی یہی پتا چلتا ہے۔ روایت سے مراد فیملی ٹریڈیشن نہیں ہے یا کسی سوسائٹی کی ٹریڈیشن نہیں ہے۔ روایات سے مراد وہ جو رب اور رب کے رسول سے روایت کیا گیا اور جس کو ان کے بعد آنے والوں نے روایت کیا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو عقل اور نقل کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ہم نے اندھا دھند قبول کر لینا ہے۔ عقیدے کو باقاعدہ طور پر عقل کی کسوٹی پر رکھنا ہے۔ بات کلیئر ہوئی؟ اور اس کو کیسے سیکھنا ہے؟ نقل یعنی جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتا چلا، جو آپ کے اصحاب اور اہل علم کے آثار ہیں ان کے توسط سے ہم تک پہنچا۔ پھر آپ دیکھیے گا، اسی لیے ایک بار جب انسان کا ذہن اس قسم کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں وہ ٹھان لیتا ہے کہ جو اس نے سوچا وہی برحق اور درست ہے، اب کوئی طاقت اس کو اپنے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتی۔ ایک بار یہ عقیدہ رکھنے کے بعد، یہ فیصلہ کرنے کے بعد، یہ سمجھ لینے کے بعد اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ فیصلہ جب ہو جائے پھر نہیں ہٹا سکتا۔ جسے آپ اب تک ایمان اور عقیدہ سمجھتے رہے ہیں وہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے آپ نے عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا، اس لیے کہ آپ نے اسے نقل یعنی روایات کی کسوٹی پر نہیں پرکھا۔ انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے تو اس کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے پھر آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، پھر بات دل سے نہیں نکلے گی۔ آخری بات جو ابو بکر الجزاری لکھتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا نقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی۔ فطور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی خرابی یا شک اور شبہ اس کے دل میں پیدا کر سکتی ہے،
یعنی ایک بار اگر یہ عقیدہ دل میں جم گیا پھر نقص نہیں آئے گا، خرابی نہیں آئے گی. یہ جو بار بار لوگوں کو دین میں شبہ پیدا ہوتے ہیں نا، ایسا اللہ نے کیوں کہہ دیا، یہ بات ایسے کیوں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بار عقیدہ دل میں جمنے کی دیر ہے، پھر اس کے بعد شکوک و شبہات کلی طور پر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ نے ایک حلقے میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، خوش ہوئے، بیٹھے نہیں، لیکن آپ آگے چلے گئے. پھر دوسرے حلقے میں آپ نے دیکھا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کے کلام کا تذکرہ ایک دوسرے سے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، سیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا. عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے. عقیدے کی وجہ سے ہی انسان مسلمان بنتا ہے، پھر اسلامی طرز زندگی اختیار کرتا ہے. جیسے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح عقیدے کے بغیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. پہلا پوائنٹ ہے جو ہم نے دیکھا، اور بات بڑی لاجیکل ہے. بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد. جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، ایک بیج سے اس کی چھوٹی سی جڑ نکلتی ہے، اوپر ایک کامپل شروع میں لگتا ہے، بھلا کیسے ممکن ہے ننھی سی کامپل، اس کو جگہ مل جائے، اس کو حیات مل جائے. اپنے تجربے سے ہم جانتے ہیں کہ ننھی کامپلیں تناور درختوں میں بدل جاتی ہیں، اللہ بدلتا ہے انہیں. ایسے ہی عقیدے کی حیثیت بیج کی سی ہے، یا جیسے عمارت کی بنیاد ہے، بنیاد کی سی حیثیت ہے، بنیاد پر عمارت قائم ہوتی ہے. بیج کے ذریعے سے ایک پودا وجود میں آتا ہے. تو بنیاد کیا ہے؟ بیج یا بنیاد. تو ہم نے یہاں دیکھا کہ وحی الہی کے مطابق عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے. عقیدے کی وجہ سے ہی انسان مسلمان بنتا ہے. دوسری بات ہے، تیسری بات یہ کہ پھر اسلامی طرز زندگی اختیار کرتا ہے، یعنی اسلامک لائف سٹائل اس کی وجہ سے اختیار کر سکتا ہے. تیسری بات ہے. اور چوتھی بات یہ کہ جیسے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح عقیدے کے بغیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ اسلام میں عقیدے کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت ہے. جس طرح دماغ کے بغیر انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی عقیدے کے بغیر اعمال صالحہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تیسری بنیادی بات ہے، عقیدہ اسلامی زندگی کی بنیاد ہے. جیسے کسی بھی عمارت کی مضبوطی اور استحکام کا انحصار بنیاد کی گہرائی اور مضبوطی پر ہوتا ہے، اسی طرح اسلام پر، اعمال صالحہ پر ثابت قدمی کا انحصار عقیدے کی مضبوطی اور گہرائی پر ہوتا. یہاں بنیاد کی بات کس لحاظ سے ہے؟ بنیاد کی بات ہے ثابت قدمی کے لحاظ سے، کہ ایک چیز سیکھی، اب اس پہ ثابت قدم کیسے رہنا ہے. آپ عام طور پر دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں پھر واپس لوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ بھرپور انداز میں نہیں سیکھتے. کیونکہ عقیدہ انسان کے دل میں جتنا گہرا اترتا ہے، جتنے پختہ طریقے سے اترتا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کے نیک اعمال میں ثبات آتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ دین پر کیسے جم کے رہیں، ثابت قدمی کیسے آئے؟ سادہ سی بات ہے، عقیدے سے آئے گی. اور ثابت قدمی پر آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتی ہوں، اور اس کو پورے یقین کے ساتھ سننا ہے. رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. آپ نے کبھی کہا ہے؟ لیکن وہ کیا پورے طور پر عقل و نقل سے سمجھ کر کہا ہے؟
یہ بات ذرا مختلف بھی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، یہ کہ تم خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کھاؤ. پھر کیا کرو؟ نہ خوف کھائیں نہ غم کھائیں. دنیا کی قومیں جب کہ ہم پر چڑھ آئیں پھر ہم کیا کریں؟ وہ ابشروا، اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی. آپ اپنی نظریں جنت پر رکھو کہ آپ اس راستے کے مسافر ہو تو اس راستے پر جمع رہنا آسان ہو جاتا ہے. تو ثابت قدم رکھنے میں اللہ تعالی نے کیا انتظام کیا ہے؟ فرشتے تسلی دیتے ہیں. نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے. کیسے تسلی دیتے ہیں؟ دل کو تھام کے رکھتے ہیں، دل میں اچھی اچھی باتیں ڈالتے ہیں. اب دیکھیے ان باتوں کو سیکھنا ضروری ہے نا کہ فرشتوں کا ہمارا تعلق کیا ہے. جب اس تعلق کے بارے میں جانا نہیں، سمجھا نہیں، پھر یقین نہیں اترتا. تو ثابت قدمی کی کتنی بڑی جزا ہے دنیا میں بھی، کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ اگر آپ ثابت قدم رہو گے تو فرشتے جو ہیں آپ کو ثابت قدم رہنے میں ہیلپ کریں گے کہ آپ نے خوف نہیں کھانا، مخالف ماحول کی وجہ سے غم محسوس نہیں کرنا، اور جنت کی بشارت حاصل کرو کہ اس ثابت قدمی کی جزا جنت ہے. چوتھی بات ہم دیکھیں گے، 3 باتیں سمجھ آ گئی. یقین ہے کہ عقیدے کی وجہ سے ثابت قدمی نصیب ہوگی انشاءاللہ. چوتھی بات ہے، عقیدے کے بغیر انسان اپنے مقصد زندگی کو پورا نہیں کر سکتا. مقصد زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلا فیصلہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں کرتا ہے. اس فیصلے کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا کہ وہ ذات واحد ہے، جس نے اسے وجود بخشا وہی اس کا مالک اور رازق ہے. اس نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اسی مقصد کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں. ان کتابوں کے سب احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے. اسی لیے اس نے آخرت کا دن رکھا تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ کون مقصد کے مطابق زندگی گزار کر آیا ہے اور کون بے مقصد زندگی گزار کر آیا ہے. 5ویں ضرورت یہ ہے کہ عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جو عبادت کی بنیاد ہے. نماز تب عبادت بنتی ہے جب وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے ہو. روزہ تب عبادت بنتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو. زکوٰۃ تب عبادت بنتی ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. حج تب قبول ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالی کے لیے پورا کیا جائے. جہاد تب قبول ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالی کے لیے، اس کے کلمے کی بڑائی اور سربلندی کے لیے. بنیادی بات اس میں کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. عبادت اللہ کے لیے ہو تو قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہ ہو پھر شرک ہو جاتی. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. ہیں تو کام عبادت کے، ظاہری شکل تو ایک جیسی ہے. کوئی کیا جانے دلوں کے حال کو، اللہ جانتا ہے. تو عبادت اللہ کے لیے ہے اور اللہ جانتا ہے کس نیت سے کی گئی. تو جب ایک انسان اللہ کے لیے عبادت کرے تو اس کی نیت درست ہونی ضروری ہے. تو یہاں پہ 5ویں پوائنٹ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عقیدہ عبادت کی بنیاد بنتا ہے. 6ٹھی بات ہے، عقیدہ مسلمان کی وہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کے عام بھلائی کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں. عام بھلائی کے کام کون سے ہیں؟ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے. مثلا میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جیسے آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. ویسے تو پانی اس لیے پلایا، کسی نے کہا اب پلا ہی دیں.
لیکن اگر اس کی خاطر پلایا جس نے کہا ہے، اس نے تو پی ہی لینا ہے. اگر اس کی خاطر پلانا ہے تو کوئی اجر نہیں. لیکن اگر آپ اللہ سے بدلے کی توقع کی وجہ سے پلاتے ہیں تو آپ کے عمل میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے، آپ کو بوجھ بھی نہیں لگے گا اور اجر بھی ملے گا. 7ویں بات یہ کہ عقیدے کی درستگی کی وجہ سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جاتا ہے. عمل تب قبول ہوتے ہیں اور پورے کا پورا بندہ جنت کے لیے تب قبول ہوتا ہے جب عقیدہ درست ہو. جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو. یہ کی ہے نا، اس کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے. 8ویں بات دیکھیں کہ عقیدے کی درستگی کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں. اللہ کو بندے کے نیک اعمال بہت پسند ہیں، اسی لیے نیک اعمال اللہ کے ہاں ضائع نہیں کیے جاتے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صالح عقیدے سے پھوٹے ہوں. 9واں پوائنٹ ہم دیکھیں گے، صحیح عقیدہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسولوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں عقیدے کو سکھانے کے لیے. رب العزت کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت میں یہ جو لفظ ہے تزکیہ کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے مراد عقیدہ کی اصلاح ہی ہے. یعنی رسول عقیدے کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. قرآن مجید کا 1/3 حصہ عقائد پر مشتمل ہے. 10ویں بات ہے، باطل اور کمزور عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ باطل عقائد گھن کی طرح انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. رب العزت کا فرمان ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے. اور تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. باطل عقائد ہماری سوسائٹی میں ہے. فلاں صاحب بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، فلاں شخص بیمار ہو گیا، بخار ہوا، کسی دوا سے آرام نہیں آیا، تعویذ لٹکا لو. بوگس اور باطل عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ باطل عقائد گھن کی طرح انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. 11ویں بات ہے، عقیدے کی پختگی اور پاکیزگی مسلمان کی ضرورت ہے. یہ پختگی کہاں تک ہو؟ جتنی کسی انسان میں ہمت ہو. مثلا جو شخص غیر اللہ سے جتنا زیادہ برات کا اظہار کرنا چاہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی دل میں گہری اتر سکے کوئی انتہا نہیں ہے. اس کا خوف جتنا بڑھا سکیں کوئی حد نہیں ہے. جتنا توکل کر سکیں، جتنی امید باندھ سکیں، عقیدے کی کوالٹی بہتر بنانے کی کوئی حد نہیں ہے. اعمال صالح کی کوالٹی اسی سے بہتر ہوتی ہے. یہ وہ میدان ہے جہاں لوگوں کے اعمال، ان کے درجات اور ان کا مقام ایک جیسا نہیں رہتا. اس لیے عقیدے کی اصلاح ایک مستقل عمل ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش یہی زندگی کا مقصد ہے. رب العزت کا فرمان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ 12ویں بات ہے، عقیدہ وہ بیج ہے جو دلوں میں کاشت ہوتا ہے، اسی سے رسم و رواج، تہوار، تہذیب اور ثقافت کے پھل پھول لگتے ہیں۔ جتنا بیج قوت والا ہوتا ہے اتنے ہی پھل پھول اعلی ہوتے ہیں۔ جو لوگ عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں وہ باطل طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، رسم و رواج، تہوار، تقریبات، جتنا بھی ہماری تہذیب اور ثقافت ہے، اسلام ایک الگ طریقہ زندگی دیتا ہے، اور باطل نظام، باطل طریقہ ہائے زندگی اس سے بالکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے تہوار منائے؟ اس اصول سے کیا پتا چلا کہ عقیدے سے ہی رسم و رواج، تہوار، تہذیب اور ثقافت کے پھل پھول لگتے ہیں۔ جتنا بیج قوت والا ہوتا ہے اتنے ہی پھل پھول اعلی ہوتے ہیں۔ جو لوگ عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں وہ باطل طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔